نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے نبی کی تعریف رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کی تعریف ہے انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطأ مفروض الاتباع۔ گویا کہ نبی کی تعریف کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطأ ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں صاحب عقل کو، جس کے اندر عقل پائی جائے، اور اسی طرح محسوس بھی ہو، یعنی اگر اس کو چھونے کی کوشش کیا جائے تو پھر انسان اسے چھو سکے۔ تو یہ انسان کی تعریف کے اندر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 صاحب عقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ پھر انسانوں کے اندر ذو عقل کامل بھی ہے، ذو عقل ناقص بھی ہے۔ ذو عقل کامل مرد کو کہتے ہیں، ذو عقل ناقص عورت کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے جب بھی نبی بنایا ہے تو ذو عقل کامل مرد کو بنایا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یعنی نبوت کا جو منصب ہے یہ وہ بھی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے، وہ بھی وہب سے ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے انتخاب سے جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ کسبی منصب نہیں ہے کہ کوئی بندہ محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے نبی بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ انگلش کی زبان کے اندر اگر سمجھا جائے تو نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں ملتی۔ اب الیکشن کیا جائے کہ کوئی کسی کو چنے، بندے کسی کا انتخاب کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سلیکشن ہوتی ہے۔ جیسے اگر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی حکومت کسی بندے کو منتخب کر لے اور اسے بڑا عہدہ دے دے، یہ گویا کہ حکومت کا انتخاب ہے، حکومت نے سلیکشن کی ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ تمام کائنات کے انسانوں میں سے سلیکشن فرماتے ہیں اور کسی کو اللہ نبی بنا دیتے ہیں۔ تو نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ وہ بھی منصب ہے، سلیکشن سے ملتا ہے، الیکشن سے نہیں ملتا۔ نمبر 3 معصوم عن الخطأ، گناہوں سے پاک ہو۔ لہٰذا اس کے اندر بات سمجھیں، یہاں پر خطا کا لفظ بولا گیا۔ ہمارے عرف کے اندر خطا کے کئی معنی آتے ہیں۔ خطا کا لفظ صواب کے مقابلے میں بھی آتا ہے، صواب درستگی کو کہتے ہیں۔ خطا کا لفظ عمد کے مقابلے میں بھی آتا ہے، خطا کا لفظ نسیان کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ بعض اوقات خطا کا معنی کوتاہی بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب عصمت نبوت کے باب کے اندر خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اس وقت خطا سے مراد اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اب یہ بات بھی سمجھیں، اللہ کی نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، جان بوجھ کر نہ کرے، بلکہ بھول سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے خطا فی الفعل ہو، چاہے خطا فی الارادہ ہو، اور اس سے وہ غلطی ہو گئی، اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کہتے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع فرض ہوتی ہے۔ اتباع طبیعتن سے ہے، طبیعہ اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کہاں جا رہی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جا رہی ہے۔ لہٰذا شریعت بھی یہ بات سمجھانا چاہتی ہے کہ نبی کی اتباع ایسے کرنی ہے کہ بس نبی نے فرما دیا تو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا، ہم عمل کریں گے، چاہے ہماری عقل کے اندر بات آئے نہ آئے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ مفروض الاتباع کا معنی ہے۔ تو نبی کی تعریف کے اندر 4 چیزیں تھیں،
انسان ان کے انسان ہو، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ ہو، اللہ کا انتخاب ہو، اگر اللہ کا انتخاب نہ ہو پھر بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے معصوم ہو، یہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 4، مفروض الاتباع، کہ اس کی اتباع فرض ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔